This is one of the third important cause of mortality worldwide, and almost 17.8 million people die due to cardiovascular events in 1 year. This is a preventable disease, and if we don't go for the prevention, treatment is very costly and at times it's not cost effective as well. کیونکہ ہم عام پبلک کو آج ایڈریس کر رہے ہیں اور ہمیں بہت سی ایسی متس اور مسکنسیپشنز ہیں جن کو ساتھ ساتھ دور کرنا ہے. بعض اوقات ہمیں یہ سوالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ بہت سے پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں اینجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں, ہم سی ٹی اینجیو کیوں نہیں کرا لیتے. پبلک اویئرنیس اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لیٹ پریزنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ارلی ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کارڈیاک ایونٹ میں منٹس مین مسلز جتنا ارلی ریکگنائز کریں گے, ٹریٹ کریں گے, اتنا ہی جلدی اس کا بینیفٹ بھی ہوگا. موڈیلٹیز تو مختلف ہیں, اینجیوگرافی بھی ہے, سی ٹی اینجیوگرافی بھی ہے, بٹ کہ اسکریننگ پرپز کے لیے, ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے سی ٹی اینجیو از بیٹر چوائس, یا گراؤٹ اسٹڈیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن جہاں پہ ٹریٹمنٹ چاہیے اور آپ کا رول ان اسکیمیا ہے, یعنی آپ ڈائگنوز کیس ہیں, تو وہاں پہ اینجیوگرافی از دا گولڈ اسٹینڈرڈ. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر حمزہ اظہر غوری ہے. میں ایک انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور اسٹروک انٹرونشنسٹ ہوں اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. So it's an honor for me to be here once again for this podcast, which is brought to you by Wilson's Pharmaceutical. So that's why we call it a Willcast. So آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق لیڈنگ کاز آف ڈیتھ سے ہے, یعنی کہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات پیش آتی ہیں آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں, اینڈ دیٹ از کورونری آرٹری ڈیزیز, یا اس کو دوسرے الفاظ میں دل کے شریانوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 1 منٹ میں ایک شخص کو دل کا دورہ ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے فگرز ہیں, اور 2 سے 2.5 منٹ میں اس کی وجہ سے ایک شخص میں موت واقع ہو رہی ہے. دیز آر اسٹیگرنگ فگرز اینڈ الارمنگ فگرز. آج مجھے بہت خوشی ہے, ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ ٹو ہیو رائٹ across the table with me for this podcast, rather Willcast. And we have Dr. Syed Nasir Ali Shah. He's consultant interventional cardiologist, associate professor of cardiology at PIMS, Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. Welcome, sir. Thank you. It's great to have you. Thank you for this generous introduction. It's an honor to have you. So ہم پھر وہیں آئیں گے, leading cause of death, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ This is one of the third important cause of mortality worldwide, and almost 17.8 million people die due to cardiovascular events in 1 year. And as you know, this is a preventable disease, and if we don't go for the prevention, treatment is very costly and at times it's not cost effective as well. So we have to be targeted to the requirement, especially for those countries who are low socioeconomic countries like Pakistan. We have initially there was the difference between urban and rural population, the pattern of disease, but now the data and the figures, they are showing that the cardiovascular disease is almost similar in rural and urban population. That's alarming as well. And as you know, this is a high risk morbidity and high risk mortality matter, and it needs early recognition and early treatment as well. Very right. So it is one of the leading causes of death. According to data, we know that along with stroke, ischemic heart disease, and all these atherosclerotic cardiovascular disease, they lead to almost 2/3 of all the mortalities all over the world. So کیونکہ ہم عام پبلک کو آج ایڈریس کر رہے ہیں اور ہمیں بہت سی ایسی متس اور مسکنسیپشنز ہیں جن کو ساتھ ساتھ دور کرنا ہے. سو جب ہم بات کرتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو, اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو ڈائگنوز کرنے کی کچھ موڈیلٹیز موجود ہیں, اور بعض اوقات ہمیں یہ سوالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ بہت سے پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں اینجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں, ہم سی ٹی اینجیو کیوں نہیں کرا لیتے. آپ بھی آئی ایم شیور یہ چیز فیس کرتے ہوں گے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ, ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکگنیشن جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ اویئرنیس سے آتی ہے، اور پبلک اویئرنیس اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لیٹ پریزنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ارلی ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کارڈیاک ایونٹ میں منٹس مین مسلز جتنا ارلی ریکگنائز کریں گے ٹریٹ کریں گے اتنا ہی جلدی اس کا بینیفٹ بھی ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پیشنٹس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سا چیسٹ پین ہے جو امپورٹنٹ ہے، اور کتنی ڈیوریشن کا پین تھا یا اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سمٹمز تھے جس پہ اس نے کسی امیجیٹ اپنے ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچنے اور اپنے آپ کو رول آؤٹ کرانا ہے کہ آپ کو کارڈیک کوئی پرابلم ہے تو نہیں. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ آپ کی لائف کے رسک کے برابر بھی ہو سکتی ہے چیز. اور اس کی دیکھیں موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ تو بعد میں آئے گی بات، پہلے تو ڈائگنوسس کی بات ہے، ریکگنیشن کی بات ہے. ریکگنائز پیشنٹ نے کرنا ہے، ڈائگنوز ہیلتھ سسٹم نے کرنا ہے، پھر اس کی چینلائزیشن ہونی ہے کہ وہ اس نے کسی رورل ایریا میں ہی ٹریٹ ہو جانا ہے، انیشیل اسٹیبلائزیشن کے بعد شفٹ ہونا ہے، یا پھر اس کو ٹرشی کیئر ہاسپٹل کی ضرورت ہے. تو ایٹ ٹائمز موڈیلٹیز تو مختلف ہیں، اینجیوگرافی بھی ہے، سی ٹی اینجیوگرافی بھی ہے، بٹ کہ اسکریننگ پرپز کے لیے، ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے سی ٹی اینجیو از بیٹر چوائس، یا گراؤڈ اسٹڈیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن جہاں پہ ٹریٹمنٹ چاہیے اور آپ کا رول ان اسکیمیا ہے، یعنی آپ ڈائگنوز کیس ہیں، تو وہاں پہ اینجیوگرافی از دا گولڈ اسٹینڈرڈ، آپ نے وہاں پہ اینجیوگرافی کی طرف ہی جانا ہے. ویری رائٹ. سو گولڈ اسٹینڈرڈ از دا ورڈ. جہاں پہ کسی کو دلکش دورہ ہو جائے، مایوکارڈیل انفارکشن ہو جائے، جہاں پہ ہائی رسک فیچرز ہوں، ہارٹ کو ڈیمیج ہو رہا ہو، یا کچھ ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو ڈاکٹرز اور کارڈیولوجسٹس دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اندر جا کے ڈائریکٹلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 100% سینسٹیو ہے، اسپیسیفک ہے. وی ایگزیکٹلی کین گو ان سائڈ اینڈ سی ایز ٹو واٹس ہیپننگ دیر. تو جا کے ایگزیکٹ جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس وقت اس کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اینجیوگرافی کو لے کے بہت سی متس رہتی ہیں لوگوں میں. لوگ گھبراتے ہیں اس کو کرانے سے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ہوش میں ہوں گے، کیا آپ بے ہوش کریں گے، کیا اس کو کرنے سے ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹس میں آپ عام طور پہ ان کو کیسے ایڈوائز کرتے ہیں، کیسے کاؤنسل کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ویری رائٹ کوسچن اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ایلیبوریٹڈ ایز ویل. یہ کیا ہے کہ پیشنٹس، کیونکہ سرجری جو ہے بائی پاس سرجری کا نام اتنا بڑا ہے اور اس سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، تو اینجیوگرافی اور ہارٹ پیشنٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اینجیوگرافی کو بھی وہ کوئی سیریس میں سب پیشنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی بیماری سیریس ہے، اس کی کانسیکوینسز بہت ورس ہیں، اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے آئی ہے. اور اس آپ کو پتہ ہے کہ اینجیوگرافی از پروسیجر، اس کی پروسیجرل کمپلیکیشن تو لیس دین 1% ہیں، لیکن یہ ہوش میں ہی ہوگا. اور اگر صرف آپ نے ڈائگنوسٹک اینجیوگرافی کیا تو سیم ڈے آپ پیشنٹ کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں، اور انٹروینشن کریں گے تو پین لیس پروسیجر، بندہ ہوش میں ہی ہوتا ہے، پین فری رہتا ہے، ارلی موبلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ ایک یعنی ایسی لائف سیونگ پروسیجر ہے کہ اس میں آپ نے 100% ایکوریٹ طریقے سے آپ نے بیماری کو پکڑنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، اور دیر اینڈ دین آپ ایکوریٹ طریقے سے پیشنٹ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور فیوچر آپ کو پروگنوسس کا بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ آگے زندگی میں کیسے بیہیو کرنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے اس ڈیزیز کے ساتھ. ویری رائٹ. آئی تھنک ویری گڈ آنسر. اور ایک اور اسی سے تعلق ہے ایک چیز کا کہ اکثر پیشنٹس آپ کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں، ہم نے اینجیوگرافی نہیں کرانی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں صرف ایکو کرانے، ایکو کارڈیوگرافی کر دیں، اور ہمیں یہ کسی نے بتایا ہے کہ ایکو کے اندر آپ دل کے شریان بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کو پہلے اسٹینٹ ڈلا ہوا تو وہ بھی آ کے کہے گا کہ مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس متھ کو بھی ذرا کلیئر کیجیے. ایگزیکٹلی، ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا جو ایسا ہے کہ متھس میں بلیو کرنے والا بھی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی یہ چیزیں زیادہ پریویل کر جاتی ہیں اور زیادہ کلک کر جاتی ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ ہیلتھ پروفیشنلز کا کام ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں، گائیڈ کریں. یعنی ایکو تو آپ اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دی ہارٹ کو دیکھنے کے لیے، اس کا پرپز ہی ڈفرینٹ ہے اس کا، یعنی مطلب آپ اس کو ایک ڈفرینٹ ڈومین میں اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اینجیوگرافی کے تو کورونری ویسلز کو جب دیکھنا ہوا، اگر سارا کچھ ایکو میں ہی پتہ چل جائے تو پھر ان ایز اے سپیریئر ٹیسٹوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو وہ ایک رول ان کرنے کے لیے کسی بیماری کو وہ ایک سجیسٹیو ٹیسٹ ہیں. ای ٹی ٹی بھی ہوگا، ایکو بھی ہو گیا، تھیلیم اسکین بھی ہو گیا، اس کے پرپزز اپنے، لیکن وہ سجیسٹیو ٹیسٹ ہیں. وہ ادھر لے کے آنے اس کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے انویزو اسٹریٹجی میں پیشنٹ کو لے کے آنا ہے یا نان انویزو پہ رکھنا ہے، یا اس کو رول آؤٹ کر کے اس کو ری ایشور کرنا ہے آپ نے. بالکل. آئی تھنک اگین یہ بہت ضروری ایسپیکٹ ہے کہ ہم یہ چیز کلیئر کریں کہ پہلی تو چیز ڈائگنوزز ہے. ڈائگنوزز میں کیا وہ پیشنٹ اس بیماری میں مبتلا ہے، لو رسک ہے، اور اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن کی جائے. جو لوگ تو ہائی رسک کی طرف جاتے ہیں یا جس میں ہم اس بیماری کو پکڑ لیں، پھر اس میں آگے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کس قسم کا علاج نیکسٹ کرنا ہے، یا میڈیکل تھیراپی ہے
کیا پی سی آئی ہے جس کو مینجوپلاسٹی کہتے ہیں, یا بائی پاس آپریشن کی طرف جانا ہے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ یا کوئی بھی کارڈیولوجسٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا علاج ہونا ہے, اور کیا اس کے کوئی اسٹینڈرڈس موجود ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے, کس کو پی سی آئی, کس کو کیبیج, کس کو میڈیکل تھراپی, یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جب آپ انجیوگرافی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کی کتنی ویسل ڈیزیز ہے, بیماری کا پیٹرن کیسا ہے, اس کی لوکیشن کیا پہ ہے, اس کے ٹائپ آف لین یا انیٹمی کے اوپر. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ آپ کے اسکورنگ سسٹمز ہیں, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں اوور آل پروفائل کو بھی دیکھتے ہیں پیشنٹ کو, اور پلس اس کی کورونری انجیوگرافک رپورٹ کو بھی اس کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ پروفائل کس میں اس کے لیے فرسٹ چوائس کیا بنتی ہے. تو اگر اس کی لین, اس کی انیٹمی, اس کے ہارٹ کا فنکشن اور اس کے کوموربڈ کنڈیشنز, بہت ساری چیزوں کو آپ نے سمیٹ کر کے دیکھنا ہے, پیشنٹ کی پریفرنس کو بھی اس کو آن بورڈ لینا ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ملا کے پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, جو کہ اس کے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کہ آپ کے لیے فرسٹ چوائس کیا بنتی ہے. یا وہ بائی پاس بنتا ہے تو آپ ریکمینڈ کریں گے بائی پاس, اگر اس کی اسٹینڈنگ بنتی ہے تو پھر آپ کو اسٹینڈنگ, اگر اس کی دونوں چیزیں ریواسکولرائزیشن اسٹریٹجی نہیں بنتی تو آپ اس کو میڈیکل تھراپی پہ رکھیں گے. اور آپٹیمائز میڈیکل تھراپی پہ بھی پیشنٹ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بہت, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے, انجیوگرافک رپورٹ پہ فائنڈنگز کیا ہیں آپ. بالکل صحیح. اور اکثر یہ سوال ہے کہ اسٹینٹنگ کرنا کتنا سیف ہے, کیا یہ کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے؟ اور اسٹینٹ کے بعد کچھ لوگوں کا, آئی ہیو سین اٹ ان مائی پریکٹس, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اسٹینٹ نہ ڈلوائیں وہ بند ہو جائے گا. سو مچ سو کہ کچھ پیشنٹس نے تو ریفیوز کیا, اور ظاہر ہے if the patient is refusing تو آپ کوئی بھی علاج زبردستی نہیں کر سکتے. ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ایویڈنس دے سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جیسے میڈیکل سائنس ایولیوشن کے پروسیس سے گزری ہے, تو یہ پی سی آئی یا اسٹینٹنگ کا جو پروسیجر ہے انجیوگرافی کا, یہ بھی ایولیوشن کے پروسیس سے گزرا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جو اسٹینٹ, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی 3rd جنریشن اسٹینٹس آ رہے ہیں اور بایو ریزاربیبل اسٹینٹس آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈرگس کی بھی اتنا لمبا عرصہ ضرورت نہیں پڑتی, ڈبل اینٹی پلیٹلیٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر اسٹینٹ میں بیماری آ بھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگ لوٹنگ بلون بھی آ گئے ہیں, اور مختلف بریکی تھراپیز بھی ہیں, بہت سارے آپشنز ایسے آ گئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے کہ اسٹینٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہو. صرف اور صرف پیشنٹ کو کونسل کرنے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ملٹی ویسل پی سی آئی ہوئی ہے, اگر اسٹینڈنگ ملٹیپل ایریاز میں ہوئی ہے اور ملٹیپل اسٹینٹس آپ کے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو ریپیٹڈ انجیوگرافی کی ضرورت لائف کے اندر پڑ سکتی ہے, لیکن وہ ایک ایز پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کلینک اسسمنٹ کے بعد ہی ہوتی ہے. لیکن آپ کی جب آپ کی اسٹریٹجی یا آپ کی انیٹمی آپ کی یا پھر آپ کی لین کی جو ٹائپ ہے, اگر وہ اسٹینٹ کی فیور میں جاتی ہے, تو ود لیٹسٹ اسٹینٹس اینڈ نیو جنریشن اسٹینٹس از ایکولی گڈ کمپیئر ٹو کمپلیٹ ریواسکولرائزیشن ان فارم آف کیبیج. تو یعنی کیبیج اور ایکویووکل ہیں, اسٹڈیز بھی اس کو ثابت کر رہی ہیں کہ جہاں پہ جو چیز پریفرڈ چوائس ہے اس کی طرف جائیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے چل جائیں. موڈیلٹیز بھی بہت اچھی لیٹسٹ آ گئی ہیں, لیفٹ مین آرٹریز, ہوسٹل لیفٹ مینز, ایون بائیفرکیشن لیفٹ مین, یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اگین ٹیکنیکل ٹرمز. آخری سوال کی طرف میں آؤں گا, آئی تھنک بڑا ضروری سوال ہے. میں بہت اس سلسلے میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, بہت سے لوگ میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں. آئی ایم شیور آپ نے بھی یہ چیز فیس کی ہوگی. دیر آر سم پیپل آؤٹ دیر جو اس چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. سو دیر از اے تھنگ وچ از نون ایز, اٹس اے تھراپی with some equipment, EECP. So that's enhanced external counter pulsation. Yes. ڈاکٹر صاحب, اس کا کیا رول ہے؟ کیا یہ اسٹینٹنگ یا بائی پاس کا متبادل ٹریٹمنٹ کوئی نیا آ گیا ہے؟ کیونکہ آئی ہیو سین اٹ فار دا لاسٹ 20-25 ایئرس. اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جو غلط فہمی ہے لوگوں کی دور کیجیے. EECP از اے پیلیٹیو میئر, مطلب ایک سپورٹیو میئر ہے, کیوریٹیو میئر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جہاں آپ کو کیور کی ضرورت ہے, بیماری کو آپ نے ریورس کرنا ہے, تو وہاں پہ یہ کام نہیں کرے گی. یہ ان پیشنٹس کے لیے بنائی گئی جہاں پہ یعنی ڈرگس کا بھی کام نہیں چل رہا آپ کے پاس, یعنی اس کے ٹرانسپلانٹ کا آپشن بھی نہیں ہے پیشنٹ کا, ریفریکٹری ہارٹ فیلئر, ریفریکٹری انجائنا, ریفریکٹری ایریدمیا, جہاں پہ ڈرگز آپ آپٹیمائز کر چکے ہیں, یا ڈرگز اتنی سیفٹی پروفائل ان کا اس طرح نہیں رہا جہاں پہ آپ ان کو, یہ ایک پیلیٹیو میئر ہے, اس سے پیشنٹ کو سمپٹومیٹک بینیفٹ ملتا ہے. کتنا مورٹیلٹی بینیفٹ ملتا ہے یا ٹو بی پروون, اور گائیڈ لائنز میں بھی یہ چیز ابھی موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو ان سے ہٹا کے آپ ایز اے ٹریٹمنٹ چوائس اس کو دیں گے. تو یہ ایک پیلیٹیو میئر ہے. ضرور ان پیشنٹ کو جو انڈیویجولائزڈ اپروچ کے تحت چلنا چاہیے کہ جن پیشنٹ کو واقعی جن کا ہارٹ کا فنکشن بہت پور ہے, جن کی ڈیزیز کا پیٹرن ایسا ہے کہ اس میں ریواسکولرائزیشن نہیں ہو سکتی,
یا جن کے اوپر ڈرگز آپ اتنی میکسیمائز کر چکے ہیں, سیکنڈ لائن ڈرگز بھی آپ ان کو چلا چکے ہیں, ان کو آپٹیمائز بھی کر چکے ہیں, اس کے باوجود پیشنٹ کو پرابلم آ رہی ہے, تو ان پیشنٹس کو یہ ہیلپ کرے گی, بس سمٹومیٹک ریلیف دے سکتی ہے, تھوڑی اس کی پرفیوم کو بہتر کر سکتی ہے, کچھ چیزیں بینیفٹ ہو سکتے ہیں, بٹ ناٹ کہ ہم کہیں کہ کیوریٹیو چیز ہے اور اس کو چھوڑ کے آپ اس کے اوپر آ جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بالکل صحیح آپ نے یہ بات کی, درست بات ہے کہ جو اس پہ ریکمنڈیشن ہے, چاہے وہ امریکن کالج آف کارڈیالوجی ہے, چاہے وہ یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی ہے, سب کا کنسنسس یہی کہتا ہے, اور بڑے عرصے سے یہ چیز ہے, بہت ڈیٹا اس پہ آ چکا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ فائنل آنسر نہیں ہے. انفیکٹ یہ صرف ان پیشنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ نہ تو آپ اسٹینٹ ڈال سکیں, نہ آپ ان کا بائی پاس کر سکیں, اور اس کی بھی ریکمنڈیشن 2B ہے جو کہ بہت کمزور ایویڈنس ہے, کوئی بہت کلیئر ایویڈنس اس کا نہیں آیا. سو آئی تھنک اس چیز سے, اس کے غلط استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے, پیشنٹس کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دیز آر دی ایکسپرٹس دیٹ وی ہیو اینڈ دس از دیئر ورڈکٹ اینڈ دس از اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنس, according to the international standards. So ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. With this we come to the end. بہت ہمیں مزہ آیا. He's such a good friend of mine. میں ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, we always talk about wonderful things and I think we always learn as cardiologists. So ڈاکٹر صاحب, بہت آپ کے ساتھ اچھی گفتگو رہی. آئی ایم شیور جو ہماری آڈینس ہے they will learn a lot and thank you very much for your time. Thank you for acknowledging my... Most welcome. It was a pleasure having you. So with this we come to the end of this podcast. So till next time, Allah Hafiz.